السلام علیکم جی دوستو اج دو موضوع اس ویڈیو اس ولاگ دے وچ دو موضوع نے ساڈے پاکستان تے چین مل کر افغانستان دا افغانستان چ آپریشن کرن گے۔ ایک تو یہ خبر آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کی تھوڑا ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا چبلے مار رہا تھا، بھارت کا میڈیا، تو اس کا جواب دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں، 2026 تو چڑھ گیا ہے، تو آپ کہتے ہو ہم دو طرف سے حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا آ جاؤ، نیچے سے آؤ یا اوپر سے آؤ، کسی طرف سے بھی آؤ، آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے وہ کل میں والے ولاگ میں کہا تھا نا کہ ہماری فوج آنکھیں گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرف سے آ تو صحیح، سمجھ آئی نا؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہندو کو انتظار کر رہے ہیں کہ آ جا پاپا، آ جا، کسی طرح آ، تاکہ ہم تمہیں سیدھا کریں پھر سیدھا نہیں کریں گے، پھر پرانے حساب سارے نا 47 سے لے کے ابھی تک سارے حساب چکتا کرنے ہیں۔ اور ابھی تو تمہیں ٹرمپ بھی چھڑانے نہیں آئے گا، نہ چائنا آئے گا، ٹھیک ہے، نہ سعودی عرب آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ سب کو پتہ چل گیا تو کتنا بے غیرت ہے مودی، سب کو پتہ چل گیا۔ تو اس لیے تیری حمایت میں کوئی نہیں آئے گا۔ رہ گیا افغانستان، افغانیوں کو ہم جانتے ہیں جتنے پانی میں ہیں، وہ سمجھ آئی نا؟ ان کو ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ہی گھر میں پال کے گئے ہیں، وہ کھا پی کے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایک ایک رگ کا پتہ ہے۔ پاکستان کا ایک حملہ ان کے لیے کافی ہوگا، ہمارا ایک فائٹر چلا گیا نا، وہی کام تمام کر کے آ جائے گا ان کا، باقی رہ گیا تیرے لیے تو ہمیں 50 سال لگ گئے تیاری کرتے ہوئے۔ وہ جو میزائل، وہ ٹینک، وہ جو فائٹر تیارے، یہ کس لیے بنائے؟ شو کیس میں لگانے کے لیے نہیں، یہ سارے تیرے لیے بنائے ہیں بچے۔ مودی آپ جو سندور لگائیں گے نا، جتنی تیری بچیاں ہیں نا ساری ادھر ہی آئیں گی، اب سمجھ آیا؟ اب تو بچے گا نہیں، اب کی بار سندور گہرا لگے گا، اور ایسا لگے گا کہ تیرے جو کو ہندو بچ گیا، جو بچے گا، وہ قیامت تک کہتا ہوا مرے گا کہ مسلمانوں کو نہ چھیڑنا۔ اب تیرا بندوبست ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور کریں گے۔ ہماری تو منزل ساری دنیا کو پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی دوسروں کو بھی، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو شہادت مل گئی، دنیا سے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، ہماری آخرت بن گئی۔ تو اگر غازی ہو گئے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، لیکن تو سیدھا جہنم میں جائے گا بچے۔ تو اس لیے تیرا شوق پورا ہم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو 2 کو لے آ، 3 کو لے آ، اسرائیل بھی تو تیرا باپ ہے نا، تو یہ افغانستان بھی ہے، تو بھی ہے، 3 ہے، 2 نہیں 3 ہے۔ آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا نا کہ ان کو بھی لے آ جا، جب تیرا دل کرے چھیڑ لے، تو ہمیں ایک بار چھیڑ لے بس، پھر جو ہم کریں گے نا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو مجھے یقین ہے یہ گو موت پینے والے نا، گوبر کھانے والے، یہ صرف دور سے شیطانی کر سکتے ہیں، یہ اتنی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ افغانستان کو مدد دیتے رہیں کہ مارو، پاکستان میں دہشت گردی کرو، یہ کرو وہ کرو،
لیکن یہ ہندو بنیا کبھی بھی سامنے آگے نہیں لڑتا. جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت بھی اس نے سکھوں کو آگے کیا تھا کہ مسلمانوں کو مارو. یہ ہندو بنیا خود نہیں آیا تھا. سمجھ آئی؟ ہمارے جو مسلمان شہید ہوئے تھے سکھوں نے کیے تھے، ہندو بنیا نہیں کر سکا تھا. اسی طرح اب بھی جو تھوڑی بہت، پہلی بات تو اس کی فوج ہی تیری بزدل ہو گئی، لڑتی نہیں ہے، وہ سفید جھنڈا لہرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہی معافی مانگ دو بابا ہمیں چھوڑ دو. تو اگر آپ شروع کر لیں گے تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں ناسدے نوان ایکو جہا ہی سجنا. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ لیں گے. پہلے بھی تو دیکھا تھا نا، اور دکھایا تھا تمہیں. سمجھ آئی نا؟ ہمارے بچوں نے کہا تھا نا، کوئی کہتا تھا اشوریہ میری ہے، کوئی کہتا تھا ریکھا میری ہے، کوئی کہتا تھا وہ کیا نام ہے اس کا، گلکرنی میری ہے، ممتا کلکرنی کیا نام تھا اس کا. انہوں نے نام وہ کر لیے تھے. اب جو نام کریں گے نا ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے بچے وہ ٹک ٹاک والے وہ فائنل کریں گے. ہماری آرمی جو ہے نا باقی کا کام تمام کر دے گی. نکاح بھی ہو جائے گا ساتھ میں. سندور کو تیرے کو تندور میں ڈال دیں گے انشاءاللہ. ایسا تیرا بندوبست کریں گے. تجھے غیرت نہیں آئی. کبھی دہشت گردی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی ٹیم بنگلہ دیش پہ دہشت گردی چلتا ہے. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ تو بنگلہ دیش کو ترا لے گا. نہیں، پاکستان بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے، برابر میں کھڑے ہیں ہم اس کے. تو تیرے تو ناک منہ سے خون نکال دیں گے. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو دوسری خبر ایک اور ہے. پاکستان اور چین مل کر افغانستان میں آپریشن کریں گے. یہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے تھے چائنا. وہاں جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کی تھوڑی سی یہ نیوز ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چائنا اس میں شامل ہوگا. لیکن چائنا اس بات میں ضرور شامل ہے کہ افغانستان کو مجبور کرے گا کہ دہشت گردی چھوڑ دے، بندے کا پتر بن جا. کیونکہ چائنا جو ہے نا جنگ نہیں کرتا ہے، وہ بزنس کے ساتھ مارتا ہے دوسرے کو، اگلے کی اکانومی چھین لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا یہی فن ہے سب سے بڑا کہ وہ اکانومی چھین لیتا ہے اگلے کی. امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کنگال کر دیا اس نے. ابھی وہ اجڑ رہا ہے، ابھی وہ کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے امریکہ، جس وجہ سے کبھی کسی ملک پہ قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے، کبھی کسی ملک پہ. ٹھیک ہے جی. بھوکا مر رہا ہے. وہ چودھری ہوتا ہے نا، جب وہ بھوکا ہو جائے تو پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. گاؤں والوں کو، غریبوں کے نا جائیدادوں پہ قبضہ، کسی کا مکان چھین لیا، کسی کا. یہی کام اس نے پکڑا ہوا ہے ابھی. لیکن اس نے وہ جو صدر کو اٹھایا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا ٹرمپ کو. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا چائنا. چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا اس کے بنا گزارا ہی نہیں. کسی صورت بھائی ہمسایہ ہے. ہمسایہ آپ کہتے ہیں نا دوست بدلا جا سکتا ہے، ہمسائے کو تو آپ نہیں بدل سکتے نا. تو اس لیے چائنا ہمارے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا. اور سی پیک 2 وہ بھی انشاءاللہ چل رہا ہے. ابھی پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں گے سی پیک 2 میں. تو بات تو یہی کر رہے ہیں ہم افغانستان کی اور دہشت گردی کی. چائنا جو بیچ میں کردار کر رہا ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھا کے پھر ایک بار مذاکرات کی طرف ان کو لاؤں. ٹھیک ہے. ان کو مجبور کرے کہ یار یہ دہشت گردی بند کرو. لیکن مجھے نہیں پتا، میں اتنا جانتا ہوں وہ پنجابی میں کہتے ہیں لتاں دے نہیں، اردو میں کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جوتے کھائیں گے پھر ہی ان کو سمجھ آئے گی. سمجھ آئی؟ ابھی یہ بھوکے مر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں مذاکرات کرو، دروازے کھول دو سرحد.
फिर भी इनको गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ओके जी।